کیا وہ مریض جان بوجھ کر کر رہا ہے یا پھر کوئی مکر یا فریب کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اس بیماری کو عام اصطلاح میں ہم باڈی ڈسٹریس یا سومیٹوفارم ڈس آرڈر کہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اسٹریس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے پیشنٹ سے وہ ہینڈل نہیں ہوتا، تو اسٹریس کو جسمانی علامات کے طور پہ ظاہر کرتا ہے. سائیکائٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا بےزتی کی بات نہیں ہے. سوچوں کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر جسمانی علامات آ سکتی ہیں. دوائیوں سے ان کے جو سمٹمز ہیں ڈپریشن یا انزائٹی کے، اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن جو بچپن سے لے کے جو ناکامیاں اور مایوسی ہیں، جو سوچ کی خرابی ہے، اس کے لیے تھیراپی کا بہت اہم رول ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آپ کا نالج پوڈ کاسٹ. آج ہم بات کریں گے مینٹل ہیلتھ کی کمپلیکسٹیز کی، یعنی کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس کے فزیکل سمٹمز تو دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹیسٹ کروانے کے بعد رپورٹس بالکل کلیئر آتی ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا اس کو ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا. آج اسی چیز کو ہم انکور کریں گے. اینڈ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر بے نظیر جاوید، جو کہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان سائیکائٹری سوسائٹی کی. تو آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر بے نظیر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آپ کا نالج. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جیسے کہ بہت کامن یہ ایک چیز چل رہی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے فزیکل سمٹمز تو آ رہے ہیں، لیکن جب رپورٹس آتی ہیں یا ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو کلیئر آتی ہیں. اور آج کل آئی گیس اس کا نیم چل رہا ہے باڈیلی ڈسٹریس، جس کو ہم سومیٹوفارم بھی کہتے ہیں. تو آپ بھی ہماری آڈینس کو بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ہمارے زیادہ تر جو پیشنٹس آتے ہیں آؤٹ ڈور پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی سر درد کے ساتھ، کبھی معدے کا درد، یا پھر بھاری پن کے ساتھ، یا پھر گیس کا گولا ٹرم یوز کی جاتی ہے، سر کو کچھ چڑھتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ کے ساتھ آتے ہیں، ہیڈ ایکس، اسی طرح کوئی نہ کوئی جسم کے حصے کی معذوری. تو یہ ساری علامات جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو نیگیٹو آتے ہیں، ٹیسٹوں میں یہ چیز نہیں آتی. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا وہ مریض جان بوجھ کر کر رہا ہے یا پھر کوئی مکر یا فریب کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس بیماری کو عام اصطلاح میں ہم باڈی ڈسٹریس یا سومیٹوفارم ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اسٹریس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے پیشنٹ سے وہ ہینڈل نہیں ہوتا، تو اسٹریس کو جسمانی علامات کے طور پہ ظاہر کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کے سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ کیسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اس کو باقی مینٹل کنڈیشن سے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ باڈیلی ڈسٹریس ہے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی پیشنٹ آئے نا، تو ہمیں ہولسٹک اپروچ رکھنی ہوتی ہے اور ہمیں اس کو پورا کمپلیٹلی پہلے اسیس کرنا ہوتا ہے کہ کوئی واقعی میں جسمانی مسئلہ تو نہیں ہے. اس کے لیے مریض کے لیے جو بھی ضروری ٹیسٹ ہوں اس وقت اس کنڈیشن کے حساب سے وہ کرائے جاتے ہیں. وہ ٹیسٹوں میں اگر نیگیٹو آ جائے، یعنی کہ ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آیا، پھر بھی علامات آ رہی ہیں، تو ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ مکر یا فریب کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سومیٹوفارم ڈس آرڈر سے سفر کر رہا ہے. اس میں ہماری مختلف اسیسمنٹس ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں. آپ نے اسیسمنٹس کی بات کی، اگر آپ تھوڑا سا وہ شیئر کریں کہ کیا اسیسمنٹس ہوتی ہیں، کس طرح کرتے ہیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو ہم نے رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ باقی کے مسئلے نہیں ہیں. جب ہم رول آؤٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہماری ڈیٹیل سائیکیاٹرک اسیسمنٹس ہوتی ہیں اس کی تشخیص کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو انڈر لائنگ انزائٹی یا ڈپریشن اس طرح کی علامات آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کی تشخیص کرنے کے لیے ہمارے پراپر انٹرویوز ہوتے ہیں، 1-to-1 سیشنز ہوتے ہیں. اور پھر جب ایک دفعہ ڈائگنوز ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو تسلی دے کہ یہ ٹھیک ہونے والا مرض ہے. اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، صرف آپ کا وہم ہے یا پھر کوئی جن بھوت کا سایہ ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ ہماری ایک، آپ نے بڑا اچھا کویسچن پوچھا ہے. یہ ہماری ایک کلچرل ایسپیکٹ تو ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے. جن، جادو، ان سب چیزوں پہ بلیو کرنا ہم اس ٹائم کرتے ہی ہیں کہ اس کا جو بھی بلیف ہوتا ہے یا جو بھی اس کا عقیدہ ہوتا ہے ہم اس کو نہیں چھیڑتے، اس کو شیک نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایکسپرٹیز یہ ہے اور میڈیکل نالج کے مطابق اس بیماری کو یہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلا کام ہم جو کرتے ہیں وہ ویلیڈیشن ہے.
ایسے مریض کو میں ڈاکٹروں کے لیے بھی خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل نہ کہیں کچھ نہیں ہے تمہیں، چنگی بھلی ہے تو، ایسا کچھ تیرے دماغ ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں جو واقعی حقیقتاً وہ فیل کر رہا ہوتا ہے، وہ اگر ہیڈ ایکس ہیں یا معدے کی تکلیف ہے اس کو، تو وہ اصل میں آ رہی ہوتی ہیں. تو ایسے کہنے سے اس کی جو سیلف اسٹیم ہے، کانفیڈینس ہے، وہ بالکل مزید ختم ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے ان کو جو ہے نا وہ ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ نہیں، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کی علامات جو ہیں یہ ریئل ہیں، لیکن ٹیسٹوں پہ نہیں آئی، یہ سائیکولوجیکل ہیں اور اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے. آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا، کیونکہ اکثر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نہیں دکھ رہی یا جس کا رپورٹ میں کچھ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. جبکہ آپ نے بالکل ہائی لائٹ کیا کہ نہیں، وہ سائیکولوجیکلی وہ بندہ تو سب فیس کر رہا ہوتا ہے، ڈیل کر رہا ہوتا ہے ان سب چیزوں سے. لیکن آئی گیس ہماری آڈینس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے ڈس آرڈرز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا تھیراپی ورک کرتی ہے اس طرح کے پیشنٹس کے ساتھ، یا پھر ان کو میڈیکیشن سے ٹھیک کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل. جب ہم ایک ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ کر لیتے ہیں ان سومیٹوفارم ڈس آرڈرس کی، جس میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو سمٹومیٹک کوئی، اگر ان کو کوئی ساتھ، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو نا ساتھ میں فزیکل پرابلمس بھی ہوتی ہیں، جیسے مائگرین اصل میں بھی ڈائگنوز ہو سکتی ہے یا السرز ہو سکتے ہیں، تو وہ تو پراپر ہم تشخیص پہلے کر لیں گے. تو یہ سائڈ بائی سائڈ بھی ہو سکتی ہیں، بیکاز یہ ہے کیا، یہ ایک ایموشنل پین ہے، تکلیف ہے. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس کانسیپٹ کو نارملائز نہیں کیا جاتا کہ آپ اپنی تکلیف کو ایزیلی بیان کر پائیں. تو وہ پھر جسمانی علامات کے طور پہ اگر آئے تو اس چیز کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے. تو اس طرح سے وہ ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے، اس میں آپ نے کویشچن پوچھا ہے، اس میں اگر ساتھ ساتھ ڈپریشن یا انزائٹی کے علامات آ رہی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا پراپر میڈیکیشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے اہم، بلکہ بہت اہم رول تھیراپی یا بات چیت کے ذریعے علاج کا بھی ہے. ٹھیک ہے. سو دوائیوں سے ان کے جو سمٹمز ہیں، اگر کوئی ساتھ چل رہے ہیں ڈپریشن یا انزائٹی کے، اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. لیکن جو بچپن سے لے کے جو ناکامیاں اور مایوسی ہیں، جو سوچ کی خرابی ہے، اس کے لیے تھیراپی کا بہت اہم رول ہے. اس کے علاوہ کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں کہ ایک پرسن اگر اس طرح کے سائنز اینڈ سمٹمس شو کر رہا ہے، واقعی وہ ان سب سے ڈیل کر رہا ہے یا وہ فیک کر رہا ہے اپنے سائنز اینڈ سمٹمس کو، مطلب صرف اٹینشن سیکنگ کے لیے یا اس کی کیئر کی جائے اس وجہ سے. تو کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں ان دونوں پرسنز میں؟ دیکھیں، اٹینشن سیکنگ لفظ جو ہے نا، بیسیکلی اٹینشن بھی اسی کو چاہیے ہوتی ہے نا جس کے اندر کوئی محرومی رہ گئی ہے یا کسی طرح کی اس میں کمی رہ گئی ہے. تو اٹینشن سیکنگ بیہیویئر میرے نزدیک اٹس اے کرائے فار ہیلپ. اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کا مطلب بھی انفیکٹ یہی ہوتا ہے کہ میری بہت ایموشنل نیڈز ہیں، پوری نہیں ہو رہی، میں تکلیف میں ہوں، کسی نہ کسی طرح میری بات سنو. تو اس کو اٹینشن سیکنگ ورڈ جو ہے وہ اسٹگمٹائز کرنے والی بات ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے کرائے فار ہیلپ. تو ان کو بیسیکلی ایموشنل پین ہوتی ہے، سائیکولوجیکل کوئی نہ کوئی اسٹریسر سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ماضی یا بچپن سے ریلیٹڈ ان کے کوئی تلخ تجربے رہے ہوں. تو وہ پھر جب سامنے آتے ہیں تو وہ بالکل ریئل میں ان کو پین ہوتی ہے. جیسے ایک بندے کو چوٹ لگی ہے یا کسی کو سر پہ چوٹ آئی ہے، تو ان کو پراپر اسی طرح درد ہوتی ہے. تو لہٰذا پلیز ایسے لوگوں کو اسٹگمیٹائز نہ کریں، ان کو سیپریٹ نہ کریں. آج میرا آنے کا مقصد بھی یہی ہے. ایون جی پیز کے پاس بھی او پی ڈی میں سب سے زیادہ پیشنٹ 92% آف دا پیشنٹس جو ہیں وہ سائیکوسومیٹک سمٹمس کے ساتھ آتے ہیں. تو اس کو اسٹگمیٹائز نہیں کرنا، اس کو کہنا ہے کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم تکلیف میں ہو اور یہ سچ ہے، تمہارے ساتھ تم ایکسپیرینس کر رہے ہو یا کر رہی ہو. اور ایک دفعہ جب، ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ، ایک دفعہ جب آپ نے رول آؤٹ کر لیا کہ ان کو باقی کی علامات نہیں ہیں، کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے، تو بار بار ان کے ٹیسٹ نہ کروائیں. ڈاکٹر کے پاس بار بار جانا انکریج نہ کریں، بیکاز وہ اسٹریس یہاں ہے، بالکل وہ تکلیف یہاں ہے جو جسمانی علامات کے طور پہ آ رہی ہے. تو اس کا روٹ کاز یہاں سے ٹھیک ہوگا. لیکن ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں؟ لائک اگر ایک پرسن ہے
وہ واقعی باڈیلی ڈسٹریس سے گزر رہا ہے. اینڈ ایک پرسن جو کہ نارملی ہیلدی ہے, وہ اس طرح کی کسی بھی چیز سے فیس نہیں کرنا پڑا اس کو, تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ وچ ون از دی رائٹ پرسن, کس کو جو ہیلپ کی ضرورت ہے یا اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ایک تو سب سے پہلے جب بھی ہمارے پاس یا میرے پاس, آپ کے پاس کوئی بھی آئے, تو ہم نے سب سے پہلے تو انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ شو کرنا ہے کہ وہ جس مذہب سے, جس نسل سے ہے, ہم نے اس کو ایز اے نیوٹرل ہو کے سب سے پہلے اسیس کرنا ہے. اچھا, اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ فیکنگ کرنا جس کو ہم بولتے ہیں, یا ملنگرنگ کرنا یا پریٹینڈ کرنا وہ سمٹمس کو, وہ کون لوگ کرتے ہیں, وہ اس کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں. جو فیکنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ملنگرنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی گین ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ان سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. سو وہ بڑا آبویس سا ان کا گین نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا. لیکن جو حقیقتاً پیشنٹ ہوتے ہیں, ان کو انکانشیسلی سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں, ان کے شعور میں نہیں ہوتا, لا شعور میں کہیں نہ کہیں اسٹریس بیٹھا ہوتا ہے, وہ تو اویئر بھی نہیں ہوتے اس سے, تو ان کا کوئی بظاہری آپ کو فائدہ نہیں نظر آئے گا. اس کے علاوہ جو فیملی ممبرس ہیں یا فرینڈس ہیں یا سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ایسے پرسن کے جو سومیٹوفارم کے ڈس آرڈر سے گزر رہے ہیں, کیسے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں یا ان کی لائف کو ایزی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس, میرے پاس, یو آر تھراپسٹ ایز ویل, ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں نا تو وہ کافی لیٹ آتے ہیں, ٹھیک ہے. جب گھر والوں کی بس ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں چلو جی ڈاکٹر تے لے جاؤ, یا انہوں نے لاہور لے جاؤ, بالکل پہلے اپنے ٹوٹکے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر. سب سے میرا آج کا مقصد آنے کا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو گھر والے ہیں, جو بہن بھائی ہیں, ہسبینڈ وائف, ساس سسر, سب سے پہلے تو ان کے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایسے بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں کہ جن کا پرابلم جو ہے وہ برین میں ہوتا ہے, یعنی کہ مائنڈ کے اندر ہوتا ہے. سوچوں کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر جسمانی علامات آ سکتی ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ سمجھیں, ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے, تم جو کچھ بھی فیل کر رہے ہو یا کر رہی ہو, میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم تکلیف میں ہو. یہ نہیں کہنا چنگا بھلا ہے تو ٹیسٹاں سے تو کچھ آیا نہیں, تو روز دا ڈرامہ لایا ہے, پیسے لوائی جانا ہے, تو کم نہیں کرنا چاہتا. سو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی انسان یا نارمل انسان جس کو اگر کوئی بہت بڑا گین نہ ہو, جیسے کرمنلز کو ہو سکتا ہے, وہ اپنی لائف چھوڑ کے, اپنے روزمرہ کے کام چھوڑ کے ایسے بیماری کی حالت میں رہنا پسند نہ کریں. تو فیملی کو کہنا ہے کہ ان کو ویلیڈیٹ کریں, ان کو لو اینڈ رسپیکٹ سے ڈیل کریں. ان کے جو سمٹمز ہیں, جو بھی علامات ہیں, سر درد ہے, پیٹ کا درد ہے, چیسٹ ٹائٹنس ہے, گھبراہٹ ہے, بے چینی ہے, خوف ہے, فالج کے سمٹمز میں نے دیکھے آ رہے ہیں لوگوں میں, ٹھیک ہے, نظر آنا بند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزوں کو اویئرنیس میں لانے کی ضرورت ہے کہ ان کی سائیکولوجیکل بیسز ہوتی ہیں, اور بی کائنڈ. یس. اس کے علاوہ کوئی آپ نے اپنی پریکٹس میں مسکنسیپشنس سنی ہوں جو آپ ایڈریس کرنا چاہیں؟ ہاں جی, مسکنسیپشنز بالکل یہی ہیں کہ پہلا تو یہی کہا جاتا ہے کہ فراڈ کر رہی ہے, ڈرامہ کر رہی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. میں تیسری بار اس کو ایمفیسائز کر رہی ہوں. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جن ہے, جادو ہے, وائی چیزاں نے, باہر گئی سی درخت خوشبو لا کے گئی سی. تو ان چیزوں میں چونکہ میرا نالج, چونکہ یہ میری ڈومین نہیں ہے نا, بٹ ہم کبھی بھی ان کو کیا نہیں کریں گے, نگیٹ نہیں کریں گے. ہم کہیں گے ٹھیک ہے, تمہیں جو لگ رہا ہے یا جو تم سمجھ رہے ہو, ان کی کلچرل باؤنڈریز کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اپنا طریقہ علاج کریں گے. موسٹلی اسی طرح کے کیسز آتے ہیں, یا کہہ رہے ہیں فلانی نے جادو کرایا ہے, ٹھیک ہے, یا جیلسی, نظر بد, اس طرح کی چیزیں کامنلی دیکھنے کو ملتی ہیں. حالانکہ میڈیکل ٹرمز میں ان سب کا تعلق ڈیپلی روٹڈ ہے ان ریزالوڈ کانفلکٹس, یعنی کہ ایسی پرابلمس جن کو آپ کوپ نہیں کر پا رہے, جن کو آپ ایکسپریس نہیں کر پا رہے. یہ بیسیکلی کیا ہے, ایک ان ہیلدی کوپنگ اسٹریٹجی ہے. یعنی کہ نارمل لوگ, جو ہیلدی لوگ ہوتے ہیں, جب ان کو پریشانی آتی ہے وہ بات کرتے ہیں, تھراپسٹ کو ملتے ہیں, فیملیز ڈسکس کرتے ہیں. بٹ سم پیپل آر ناٹ ویری ایکسپریسو, یا پھر وہ اس علاقے میں ہیں جہاں پہ مینٹل ہیلتھ کو ویلیو نہیں دی جاتی. ابھی میرا ویسٹ میں میں ابھی
ہو کے آئی انگلینڈ میں, وہاں پہ یقین مانے سومیٹوفارم کے پیشنٹس بہت کم تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی سوسائٹی میں انکریج کیا جاتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ از سم تھنگ اینڈ یو شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. اور یہاں پہ دے ہیو ٹو بیگ فار اٹ. جب تک سر پہ پٹی نہ باندھیں ان کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جاتا. سو یہ ہمارا سوسائٹیل جو ہے وہ ایک ان کے اوپر ایک وہ ہے پریشر ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی اسٹریس کو ہینڈل نہیں کر پاتے, یا ان کو اجازت ہی نہیں دی جاتی کہ وہ اس کے بارے میں بات کریں. تو پھر فزیکل سمٹمز آتے ہیں. بالکل. لاسٹلی آپ ہماری آڈینس کو کیا فائنل میسیج دینا چاہیں گے؟ لاسٹلی سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ, آپ نے بھی اپنا قیمتی ٹائم نکالا. سو میرا مقصد, میں چونکہ ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں پاکستان سائیکیاٹرک سوسائٹی کی, اور میرا کام ہے نہ صرف لوگوں کو اویئرنیس دینا بلکہ اسٹگما کو بریک کرنا. تو جو ذہنی مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کرنا, اور ان سے ریلیٹڈ جو اسٹگما ہے نا اس کو ریڈیوس کرنا, کہ کوئی بھی سائلنٹلی سفر نہ کرے. پلیز ارد گرد دیکھیں, اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آ رہا ہے جو چپ ہے, الگ تھلگ ہے, یا کوئی فزیکل سمٹمس کے ساتھ آ رہا ہے اور ڈاکٹروں سے تشخیص نہیں ہو پا رہی, تو اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ بی کائنڈ اینڈ بی رسپیکٹفل. اور ضرور جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو آپ ریچ آؤٹ کریں, کیونکہ سائیکائٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا بےزتی کی بات نہیں ہے. اس سمپل ویسے ہی طریقہ علاج ہے جیسے شوگر, بلڈ پریشر اور باقی امراض کو کیا جاتا ہے. میں اور آپ بات کریں گے, کیونکہ بات کرنے سے ہی بات بنتی ہے, تو چیزیں بہتر ہوں گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. Thank you so much for watching, and please take care of your mind and be kind with your own self and with others as well. And please seek professional help, kyunki help jo hai wo available hai. And take care. Allah Hafiz.